مستی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ماں نے نہیں جلی۔ آج 21 رمضان المبارک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبتوں والا دن ہے۔ یہ وہی علی المرتضیٰ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا، اور یہی وہ مولا علی ہے کہ بلندیاں جن کے قدموں کا طواف کرتی ہیں۔ آپ کا نام ہی علی رکھا گیا، اور علی کا مطلب ہی بلندی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم گھر تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آٹا گوندھ رہی تھی، گھر میں کوئی اور نہ تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آواز لگائی کہ اے فاطمہ آؤ میرے قریب۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے آٹا گوندھنا ادھر ہی چھوڑا اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس تشریف لے آئی۔ کوئی سیدہ سے پوچھے کہ خامدوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے اور ان کا احترام کیا ہوتا ہے۔ جب سیدہ آئیں تو فرمایا کہ آج میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں اپنا تعارف آپ سے کرواؤں کہ میں علی کون ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ضرور میں آپ کا تعارف سنوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگی کہ جواباً میں بھی تعارف کرواؤں گی کہ میں فاطمہ کون ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے سنو فاطمہ، انا ابن ابی طالب، کہ میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کبھی کسی کافر کے بیٹے نے اپنے باپ پہ فخر نہیں کیا ہے، کبھی ابو لہب کے بیٹے نے فخریہ نہیں کہا میں ابو لہب کا بیٹا ہوں، ابو جہل کے بیٹے نے فخریہ نہیں کہا میں ابو جہل کا بیٹا ہوں۔ مولا علی کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ ابو طالب ایمان والے تھے، اسی لیے فخریہ آپ فرما رہے ہیں انا ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان اللہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ جس سے اللہ نہ محبت کرے اس سے اللہ کا رسول کیسے محبت کرے گا؟ اگر ابو طالب کافر ہوتے تو یقیناً اللہ ان سے محبت نہ کرتا، اور اگر اللہ محبت نہ کرتا تو پھر زہرا کے بابا بھی ان سے محبت نہ کرتے۔ حضور کا ان سے محبت کرنا ہی بتا رہا ہے کہ اللہ نے ان کا دل نور ایمان سے بھر دیا تھا۔ پھر آپ نے کہا انا ابن سید العرب، اے فاطمہ میں عرب کے سردار کا بیٹا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ عرض کرنے لگی کہ اے سرتاج اب میں بتاؤں میں کون ہوں؟ کہا بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں انتا ابن سید العرب، آپ عرب کے سردار کے بیٹے ہیں۔ میرا بھی تعارف سنیے، انا بنت سدرۃ المنتہا، اگر آپ عرب کے سردار کے بیٹے ہیں تو میں اس کی بیٹی ہوں کہ سدرۃ المنتہا بھی جس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی گرد کو چومتا ہے، میں اس کی بیٹی ہوں۔ پھر آپ نے کہا حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا تعارف آگے بڑھایا اور فرمایا انا حیات العارفین، اے فاطمہ سنو میں عارفوں کی ولیوں کی زندگی ہوں، داتا کی زندگی میں، غوث اعظم کی زندگی میں، موڑے والے کی زندگی میں، گولرے والے کی زندگی میں، پاک پتن والے کی زندگی میں۔ کوئی ولی بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ قدمین علی کو نہ چوم لے۔ کہا میں عارفوں کی زندگی ہوں۔ تو جواب میں سیدہ نے فرمایا کہ اے علی سنیے نا، آپ عارفوں کی زندگی ہیں، وَأَنَا فُلْكُ نِجَاتِ الْعَارِفِينَ، جن عارفوں کی آپ زندگی ہیں ان کی نجات کی کشتی یہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ حضور نے فرمایا تھا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو ان میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے اے فاطمہ میں بولتا قرآن ہوں، قرآن مجید کو اگر مجھے بولتی شکل میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، علی ایسے ہی ہے جیسے قرآن بول رہا ہو۔ تو جواب میں سیدہ نے کہا کہ انا شرف حاضر القرآن، اے علی آپ قرآن بولتا قرآن ہے، اور قرآن کا شرف، قرآن کی عزت یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ سنو، هو العالی
وَأَنَا عَلِي، کہ میری شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ ہے اور میں علی ہوں۔ گویا اللہ نے اعلیٰ نے مجھے علی بنا کے دنیا میں بھیجا۔ تو جواب میں سیدہ نے کہا کہ سنیے، هو الفاتر وانا فاطمہ، وہ اعلیٰ آپ علی، وہ فاتر اور میں فاطمہ، میں فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ ابھی یہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، کہا علی دیکھیے دروازے پہ کون ہے۔ مولا علی دروازے پہ گئے۔ جب دروازہ کھولا، سامنے وہ تھا جس کو دیکھ کے علی کی گردن جھک گئی اور مولا علی نے سر جھکا لیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آنے والا کوئی اور نہیں، حسین کے نانا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضور رحمت دو عالم آئے، اس چارپائی پہ بیٹھے جہاں سیدہ اور سید علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے تھے۔ جان کائنات نے فرمایا کہ اے علی، تم اور فاطمہ جو گفتگو کر رہے تھے میں اسے سماعت کر کے آیا ہوں۔ حضور رحمت دو عالم کی قوت سماعت پہ لاکھوں سلام۔ کہا میں سماعت کر کے آیا ہوں، تم اپنا تعارف کروا رہے تھے، اب میرے سامنے بتاؤ علی تم کون ہو۔ لیکن علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خاموش۔ وہ رسالت میں آپ کے سامنے کیا بولتے؟ جس کے سامنے علی کی زبان بھی بند ہو جائے اسے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب علی اور مرتضیٰ کچھ نہ بولے تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی آؤ میں بتاتا ہوں میری فاطمہ کیا ہے، تعارف میں کرواتا ہوں۔ اب یہ سند ہو گئی، جان کائنات جو بتائیں وہ حق ہے، سچ ہے۔ علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی حق ہی بول رہے تھے، لیکن جو آقا کریم فرماتے اس کے سامنے بولنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ فرمایا آؤ میں بتاؤں میری فاطمہ کیا ہے۔ جان کائنات فرمانے لگے فاطمہ وہ مشہور حدیث جو قیامت تک ہماری زبانوں پہ جاری رہے گی۔ فرمایا فاطمہ بدت منی، اے علی سنو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کنکھیوں سے فخر سے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا کہ علی بڑے بول رہے تھے، اب بولو نا، اب زبان کیوں خاموش ہے؟ جب آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف دیکھا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر ملاحظہ کر لیا اور آپ نے اپنی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا فاطمہ کیا کہہ رہی ہوں؟ اب سیدہ سلام اللہ علیہ کے خاموش ہونے کی باری تھی۔ آپ نے جواب نہ دیا تو فرمایا کہ اے فاطمہ آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا علی کیا ہے۔ اب میں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا تعارف کرواؤں۔ پھر جان کائنات نے فرمایا فاطمہ سنو، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور رحمت دو عالم کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام تو یہ یہاں تک کہتے تھے کہ حضور نے مرض وصال میں جب مسجد نبوی کی کھڑکی کھول کے دیکھا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ایسے لگتا تھا گویا قرآن مجید کے اوراق کھل گئے ہوں۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ حضور رحمت دو عالم کو قرآن کہا جاتا تھا اور حضور بولتا قرآن تھے۔ اب قرآن سے کیا نکلتا ہے؟ قرآن سے قرآن ہی نکل سکتا ہے۔ فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے میں علی سے، میں قرآن تو علی بھی قرآن۔ فرمایا حسین مجھ سے میں حسین سے، میں قرآن تو حسین بھی قرآن۔ اچھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ صرف دو شخصیات چڑھی ہیں، ایک مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب خانہ کعبہ میں بتوں کو گرانے کی باری آ رہی تھی تو آپ حضور کے کندھے مبارک پہ چڑھ کے جال حق وضاحق الباطل کے الفاظ ادا کر کے بت گرا رہے تھے، یا نماز میں حالت سجدہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کندھے ناز پہ چڑھے۔ میں ایک مرتبہ یہی واز کر رہا تھا کہ حضور کے کندھے پہ حضرت امام حسین چڑھے تو ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ تو گستاخی ہے، اس لیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ مہر نبوت تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ اس پہ لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ کا نام بھی حضور کا نام بھی اگر کوئی پاؤں رکھے تو اس کا مطلب ہے اللہ رسول کے نام پہ پاؤں رکھا، یہ تو بے ادبی ہو گئی، اور یہ تو صراحتاً بے ادبی ہے۔ ایک لمحے کو تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور اگر اس پہ پاؤں رکھا جائے تو اس کو کیا کہا جائے؟ ہر بندہ جو بھی سوچے گا وہ سوچ میں پڑ جائے گا۔ مجھے اسی وقت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں،
اور ان کے سوا کوئی اور کندھے پہ چڑھا بھی نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید رکھا ہو، قرآن مجید کے اوپر آپ ناول رکھ دیں، کوئی انگلش کی کتاب رکھ دیں تو اسے بے ادبی کہا جائے گا۔ لیکن اگر قرآن مجید ہو، قرآن مجید کے اوپر آپ کوئی سپارہ رکھ دیں تو سپارہ رکھنے کو کوئی بے ادبی نہیں کہے گا۔ قرآن پہ قرآن رکھ دیا جائے تو اس کو بے ادبی نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ کوئی اور چڑھ نہیں سکا۔ فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے، اور آقا قرآن تھے۔ قرآن سے یا تو سورت نکلتی ہے، یا تو آیت نکلتی ہے، یا تو سپارہ نکلتا ہے۔ سپارے پہ قرآن پہ رکھ دو تو بے ادبی نہیں ہوتی۔ حضور کے کندھے پہ صرف وہ چڑھے جنہیں آقا نے خود قرآن کہا تھا، اور قرآن پہ قرآن رکھنا بے ادبی نہیں ہوا کرتی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔